اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین دست قدرت میں سامان بنایا تجھے ہے، جملہ اوصاف سے سجایا تجھے، دست قدرت نے بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین بزم کونین پہ سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین سدرۃ المنتہی گزر میں تیری، کعبہ کو سین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین سامنے ذوال احترام والاحتشام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک
اس ماہ مبارک کی عظیم ساعتوں میں بندہ احقر کو کما حق ہو قرآن و حدیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ جملہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور وحدہ لا شریک خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، شیاطین کو اور حاسدین کو اور ستانے والوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ اسلامی عبادات کا یہ طرہ امتیاز ہے، اسلامی عبادات کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب دیتی ہے، وہیں پر مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی تربیت بھی کرتی ہے۔ یہ اسلامی عبادات کا ایک خاصہ ہے، صرف اور صرف عبادت نہیں ہوتی، رضائے الہی اس کے قرب کے ساتھ ظاہری اور باطنی تربیت کا بہترین سبب ہوتی ہے۔ کسی بھی عبادت کا کوئی بھی فعل محض رسمی نہیں، بلکہ ہر پہلو کے اندر ہمیں کچھ سیکھنے اور سنوارنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے ایک یہ جو آج ہم ادا کر رہے ہیں، رمضان مبارک کا روزہ، اسلام کی دیگر عبادات کے ساتھ یہ ماہ مبارک کا روزہ ہے، یہ بھی مختلف حوالوں سے ہماری تربیت کرتا ہے، جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان ہے۔ آج کل ویسے ہی لوگ سوچتے ہیں نماز پڑھ لی نہ پڑھ لی، اور جو قوم عبادت کو ابھی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے نا جی، اب آپ دیکھیے گا ایسے جمعۃ المبارک کی نماز، حالانکہ کتنا اہم ترین دن ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اتنی زیادہ اہمیت، پھر رمضان شریف کا جمعہ ہے اور پھر ممکنہ طور پر آخری جمعہ بھی ہے، ابھی ایسے سلام پھرے گا نماز کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دنیا ایسے دوڑے گی جیسے جیلوں سے قیدی رہا ہو جاتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بس ہٹ جاؤ پیچھے سے، دڑم دڑم دڑم۔ اللہ کے نیک بندے، ماہ مبارک رمضان شریف ہے، جمعے کا دن ہے، نماز جمعہ ہے، اتنی بڑی اہمیت کی بات ہے، اب اس سے اللہ کا فضل سمیٹنے کی بجائے نا جی گونگلوں سے مٹی اتاریں، نماز پڑھ لی ہے نا، دعا کریے نہ کریے، اللہ دیتے احسان چڑھا دیتا ہے کہ یا اللہ سی نماز پڑھ لی نا، تیرے کو منگیے نہ منگیے، تو کون ہونا ہے تیرے کو منگیے۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، علی کل شیء قدیر مانگتے ہوئے وہ بیٹھ کر سارے مل کر دعا کریں تو کیا اللہ ان کی تقدیروں کو نہیں بدلے گا؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماہ مبارک کے اندر بھی، مقدس مہینے کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک جو روزہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کے تقاضے اگر کوئی بندہ پورے کرے تو ایک سچا مسلمان اور مومن بن سکتا ہے۔ نماز کے اگر بندہ تقاضے پورے کر لے نا جی، تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو نماز اور روزے کی وجہ سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے، بے راہ ربی سے، اور اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کو بے شمار بری عادات کو چھڑوا کر نیک عادات اللہ تعالی اس کو نصیب کرتا ہے۔ اب جو یہ رمضان مبارک کے ماہ مبارک ہے، کیا یہ ہمیں صرف سارا دن بھوکا پیاسا رہنا سکھاتا ہے؟ یہ بالکل ہماری تربیت کرتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے
ایک تو رکھتے خوش نصیب ہیں، خوش نصیبوں کے علاوہ کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. چنگے بھلے میں طاقتور نوجوان بندے ویکھے نے روزہ کو نہیں رکھتے. اچھا جی، پھر جو مسافر ہونے کا آج کل کہتے ہیں جی ہم مسافر ہیں اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی، نہ رکھو جی. پھر اسپتالوں کے بعد چنگے بھلے تکڑے وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے. ہاں جی، آپ لوگوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ ہم مریض کے ساتھ ہیں جی. تو مریض تو اندر ہے اور آپ تو مریض نہیں ہیں. اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ افطاری شہری نہیں ملتی، 24 گھنٹے تندور کھلے رہتے، ہوٹل کھلے رہتے. البتہ خیر بہت سے لوگ یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں. اس کی سعادت پانے والوں میں ایک بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو دن بھر بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اس سے سیکھتے کچھ نہیں. حالانکہ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کے تقاضے پورے کیے جائیں تو انسان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے. اور یہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزوں کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اگر انسان کی شخصیت میں تبدیلی نہیں آتی نا جی، تو پھر یہ بات یاد رکھیے اللہ کی ذات نے نہ اس کی نماز قبول کی ہے نہ اس کے روزے قبول کیے. اور اگر روزہ نماز کے ساتھ مثبت تبدیلی آتی ہے انسان کی شخصیت میں تو پھر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزوں کو قبول فرما دیا. بھائی قبول فرمانے والی تو اللہ کی ذات ہے نا. اور اگر تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. اگر خدا نہ خواستہ روزوں کے بعد بھی کردار نہ بدلے، فرائض واجبات کی پابندی نصیب نہ ہو، سود نہ چھوٹے، جھوٹ کی بری عادت نہ چھوٹے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس نے ہمارے حالات کی نشاندہی کی. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، اور نماز و روزہ قربانی اور حج یہ سب تو باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہی رمضان مبارک جو تھا وہ ہمارے تربیت اور ہمارے کردار کی ایسی اصلاح کرتا تھا کہ ہماری پچھلی نسلیں جو ہیں قبلہ وہ اللہ تعالیٰ کا واقعی قرب اور اس کی بارگاہ کا تقویٰ حاصل کر لیتے. لیکن آج ہمارے پاس یہ چیز کہتے ہیں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن وہ تقویٰ موجود نہیں، وہ رگوں کے اندر خون موجود نہیں ہے. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لوات المسلمین ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ حدیث پاک متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی مروی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی یہ موجود ہے، اور
اللہ آپ کی خیر کرے. مرقات المفاتیح کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا 3 باتوں میں خیانت نہیں کرتا. مسلمان کا دل 3 باتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتا. یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک کامل مسلمان 3 باتوں پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتا ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھوٹ سے پاک کر دیتا ہے. کیوں علامہ عبدالحی صاحب؟ اللہ تعالیٰ 3 باتوں کی وجہ سے مسلمان کا دل کھوٹ سے پاک کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ 3 وجوہات کی بنا پر 3 چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دل کو، ادھر دیکھو میرے بیٹا کیا کرتا اللہ، 3 چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ دل کو کس چیز سے پاک کر دیتا ہے؟ کھوٹ سے پاک کر دیتا ہے. اللہ کس سے پاک کر دیتا ہے؟ شاباش اللہ تھوڑی خیر کرے. بولتے رہو، میرے نال بولو. اس ٹائم بولنا آپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا، میرے سے بولو. پہلا، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی بھی عمل کریں، کیسے کریں گے؟ اخلاص کے ساتھ، خالصتاً اللہ کی رضا کے. بی بی رابعہ بصریہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی، کبھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے گناہ سے نہیں رکی. تو پھر آپ عبادت کیوں کرتی ہیں جی؟ ظاہری بات ہے، ہم تو عبادت اس لیے کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا. ہم نماز پڑھتے روزہ رکھتے اس لیے کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، اور ہم اس لیے اس کے اوپر پابندی، گناہوں سے ہم اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ ڈالے. ہم اگر جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، فراڈ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینکے گا. رابعہ بصریہ کرتی ہے میں دونوں وجہ سے نہیں کرتی. تو بی بی صاحبہ پھر آپ کیوں کرتی ہیں عبادت، کیوں کرتی ہیں؟ فرمانے لگی اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں عبادت کیوں کرتی ہوں؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر اللہ جب راضی ہوگا نا تو اس کی رضا کا ایک پرتاؤ جنت ہے. وہ راضی ہو کر کیا کیا انعامات مجھے عطا فرمائے گا میں تصور نہیں کر سکتی. اس لیے میں جنت کی لالچ میں نہیں، اپنا انعام محدود کرتے ہوئے نہیں، بلکہ میں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے عبادت کرتی ہوں. میرا رب اس کے بعد جو مرضی مجھے عطا فرمائے. اور میں اس لیے روکتی ہوں گناہ سے کہ مجھے اللہ کے غضب سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر لگتا ہے. جب وہ غضبناک ہو جائے تو اس کے غضب کا ایک پرتاؤ جہنم ہے، اور پھر وہ کیا کیا عذاب دے گا میں اس کو تصور نہیں کر سکتی. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے میں گناہوں سے رکتی ہوں. تو پہلا عمل اخلاص کے ساتھ. دوسرا، پہلا یہ وہ ہے جو دل کے نفاق کو ختم کرتا ہے، دل کے کھوٹ کو ختم کرتا ہے. یہ وہ ہے جو بندے کو مومن بناتا ہے. پہلا کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے، کوئی آپ بات کر رہے ہیں نا جی قبلہ، تو آپ کے بات کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں سوچیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، سارے بچے خاص کر، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کا مجھے دنیا میں اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ اگر یہی بات جو میں کر رہا ہوں اسی بات کے اوپر اگر میرا فیصلہ کر دیا جائے تو کیا اس بات کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی؟ اور اگر اسی بات پر میرا فیصلہ ہو گیا تو کہیں یہ بات مجھے جہنم میں تو نہیں لے جائے گی؟ آپ نے یہ بات مد نظر رکھیں. اعتکاف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کہ بندہ ہنسدا ہنسدا آیا، کھیڑدا کھیڑدا آیا، کرکٹ طرح کھیڑے، 2 شاٹاں لائی ہیں تو ہو گیا. ایسے نہیں، یہ انتہائی آزمائش کی بات ہے. کیونکہ اب آپ نے رہنا 24 گھنٹے مسجد کے اندر، مسجد کے آداب ہیں، اور وہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے آزمائش ہے. آپ نے بولنے سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہے کہ میری اس بات کا میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، میں جس کے ساتھ بھی کر رہا ہوں، یہ بات کا مجھے دنیاوی فائدہ کیا ہے اور اخروی فائدہ کیا ہے. اگر تو آپ کو اس سے دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بات کریں. اگر آپ کو اس کو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا
تو صرف اور صرف لاکھوں لاکھ کے اندر فضول وقت ضائع کرنے میں وہ لکھا جائے گا، تو میرے بابو پھر اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مہینہ رمضان کا ہو، گھر اللہ کا ہو، مسجد میں بیٹھ کے بندہ ایسی بات کرے، یہ تو زیادہ خطرناک ہے نا۔ تو اس سے بہتر کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک۔ اس سے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے آپ کی جان نکلے نا اور آخری بات پہ فیصلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، دینی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے، یا عبادت کرتے ہوئے، یا نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کا نکل جاتی ہے روح، اسی پر فیصلہ ٹک جائے، تو پھر آپ کو کبھی جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ ابھی آپ سمجھے حساسیت کو؟ مسجد میں ماہ رمضان مبارک میں یہ اعتکاف، ہمارے پہلے جو بزرگ تھے نا جی، وہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ امتیاز ہو جائے، سر پہ کپڑا ڈال لینا، منہ کو لپیٹ لینا، تاکہ امتیاز ہو جائے، بھائی بات سنو، میں معتکف ہوں، مجھے آپ تنگ نہ کریں، میرے ساتھ آپ بات زیادہ نہ کریں، ضرورت کی بات ہے تو آپ کیجئے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے بات نہ کیجئے۔ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارا سلسلہ کرنا، اور یہ سارا ہمارا مقصد کس لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ لیکن اب میرے بابو کیا ہے؟ اب میرے بابو وہ راتوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، گفتگو میں وقت گزر رہا ہے، ماہ مقدس کے اندر جہاں پر نفل فرضوں کے درجے پہ جا چکے ہیں اور فرض 70 سے 700 گنا تک اوپر جا چکا ہے، اب ان اوقات میں آپ اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ایسے انسان کو بندہ دانا تو نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے بات کرنے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر بابو وہ بات چھوڑ دو، ایسی کرنے کی ضرورت نہیں، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اچھا جی، دوسری بات، مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کے جائز احکام پر اور شرعی احکام پر عمل پیرا ہونا، اور ان کے ناجائز اور غیر شرعی باتوں پر، ان کی رہنمائی پر، ان کی گفتگو پر اور ان کے احکام پر عمل پیرا نہ ہونا، یہ مسلمان کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے، یہ دل کے کھوٹ کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت، دل کا کھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ کافر ہے نا جی، کافر، وہ کافر شخصیت دل کے کھوٹے بندے سے افضل ہے۔ جہنم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو دل کا کھوٹا ہے نا جی، منافق ہے، اس بندے کو اللہ جہنم میں کافروں سے بھی نچلے درجے میں ڈالے گا، تو اس سے بھی بدتر۔ اس لیے کوئی بھی عمل اگر ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ میرے بابو عمل کو نہ کرو جو آپ کو تباہی میں ڈال دے، ایسی بات نہیں کرنی۔ آپ اپنے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی بابو بھلے کا سبب بنو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی کی امت کے اندر آپ قبر سے گزرے تو اللہ کے نبیوں کو اللہ دکھا دیتا ہے قبروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ میرے آقا جی کو بھی اللہ قبروں میں دکھا دیتا تھا۔ آقا جی علیہ السلام گزرے دو قبروں کے پاس سے، تو آقا جی علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو گناہ اپنا عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، کھڑا ہو کے پیشاب کرنا، اور جب وہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا تو اس کے قطرے اس کے کپڑوں کے اوپر آتے تھے، وہ اسے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ اس کو قبر میں عذاب دے رہا۔ دوسرا چول خور تھا، چولی بڑی کیا کرتا تھا، وہ اس نے ایسے کر دیا، وہ اس نے ایسے کر دیا، وہ اس نے ایسے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو؟ اب حضور نے ان کو دکھایا کہ یہ جو ہے یہ بندہ عذاب قبر۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ٹہنی کو توڑا، سبز ٹہنی کو توڑا، ایک روایت میں اس کو درمیان سے چیرا، ایک روایت میں اس کو دو حصے کیا، ایک قبر پہ رکھ دی، ایک قبر پہ رکھ دی۔ حضور نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک اس وقت تک کرم فرمائے گا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اب وہ ٹہنیاں ذکر خدا کرتی ہیں، عمدۃ القاری کے اندر
یہ شرح میں لکھا کہ وہ سبز ٹہنیوں کی وجہ سے اللہ کے حبیب کی دعا کی وجہ سے وہ ٹہنیوں کے تسبیح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب قبر میں تخفیف کرے گا. اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا نبی کی نگاہ دیکھتی ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو اللہ کے نبی گزرے قبرستان سے، دیکھا ایک بندے کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے، ایک بندے کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی گزر گئے. پھر جب واپس آئے پھر دیکھا وہ قبر تو بڑی شاندار ہو گئی بھائی، وہ تو جنت کا باغ بن گئی. وہ جہنم کا گڑھا تھا جہاں پر، وہ تو جنت کا باغ بن گئی. اللہ کے نبی بڑے حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میں گزر کے گیا ہوں، اس پر عذاب ہو رہا تھا، ابھی واپس آئے تو یہ جنت. عرض کی مالک پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم بات یہ ہے اس کا بیٹا آج ہوا ہے بڑا اور اس کی ماں لے گئی ہے اس کو پڑھانے کے لیے. آج اس کے بیٹے کی زبان سے نکلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پروردگار عالم وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے. اب جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے اوپر عذاب نازل کروں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں. اس لیے میں نے پھر اس کے بچے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی. آپ کے زندہ ہیں تو برکت کا سبب ہے، آپ کا پڑھنا آپ کے برکت کا سبب ہے. آپ کا عبادت کرنا، آپ کا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہ برکت کا سبب ہے آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بڑوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. لیکن اگر آپ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو بابو سوائے گھر میں نحوست آنے کے کچھ نہیں ہوگا. آج سب سے زیادہ بچے نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آج سب سے زیادہ لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، آج سب سے زیادہ لوگ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ اگر بھوکا مرے، اس کے گھر میں فاقے آئیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، وہ بندہ مجھے نہ کہے. اللہ اکبر. جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا منحوس آدمی ہے کہ اس نے نہ صرف اپنا رزق روک لیا ہے بلکہ دوسروں کا رزق بھی روک کے بیٹھا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر قید پڑ گیا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ساری امت گئی. اللہ کے نبی مر گئے، نہیں برداشت ہوتی اب بھوک، اب تو جانور بھی بھوکے مرنے لگ گئے. سرکار کو مہربانی کرو، اللہ کی ذات نے، اللہ کے نبی کی ذات نے کہا چلو آؤ ہم میدان میں چلتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے سارا مل کے دعا کی. اب اللہ وحدہ لا شریک نے کہا پیارے کلیم میں آپ کی امت پر ابھی رحمت برسا دوں گا، ابھی بارش برسا دوں گا، لیکن ایک منحوس آدمی ہے جو پچھلے 40 سال سے چغل خوری کر رہا ہے، چغل خور ہے، پچھلے 40 سال سے آپ کی امت میں چغل خوری کر رہا ہے، اس لیے میں نے پوری امت کا رزق روک کے رکھ دیا، اس کو اپنے اس مجمع سے نکال کے باہر پھینک دو، میں ابھی تم لوگوں کی دعا قبول کر لوں. اب اس کو جب پتا چلا نا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا منحوس آدمی تیرے ایک کی وجہ سے پوری جماعت کا، پوری امت کا، پوری قوم کا رزق رکا پڑا، اٹھ یہاں سے دوڑ جا. تو اس نے دل کے اندر کی توبہ، یا اللہ آج بچا لے، آج رسوا نہ کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں تیرا بندہ سچا، تیرے سامنے میری سچی یاد، آج مجھے بچا لے. اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً بارش نازل کر دی. اب امتی بھی پریشان اور اللہ کے نبی بھی پریشان کہ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ ایک منحوس بندہ ہے اس کو نکالو پھر میں بارش کروں گا. بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، بارش بھی ہو گئی، دعا ہو گئی، سارے خوش ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ بندہ نکلا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی. ارشاد فرمایا اب وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اس نے توبہ کر لی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ پھر مجھے تو بتا دے وہ ہے کون. فرمایا ابھی تو میں تمہیں منع کر رہا ہوں، چغل خور تھا وہ، جس کی وجہ سے رزق رکا پڑا تھا، بارش رکی ہوئی تھی، اور تو مجھے ہی کہہ رہا میں چغلی کروں. میں خود منع کر رہا ہوں یہ کام ٹھیک نہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دو. کیوں بتا دوں؟ اب میرا بندہ ہو گیا، توبہ ہو چکا.
آپ کا کوئی بھی عمل آپ کے اوپر، آپ کی اولاد کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر سیدھا اثر۔ اب ایک باپ گھر میں سے نماز پڑھتا ہے، ایک باپ نماز پڑھتا ہے گھر میں سے، نہ بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، اتنے زیادہ منحوس جس گھر میں ہوں گے، تو ایک بابے کی برکت کیا کرے گی؟ ایک بابے کی برکت وہاں پہ کیا کرے گی جب اتنے زیادہ منحوس پڑے ہوئے؟ اور شیطان ایسے لوگوں کے منہ میں، کان میں، آنکھوں میں پیشاب کرتا ہے جو فجر میں سوئے رہ جاتے ہیں۔ ہماری قوم ساری رات جاگتی ہے، صبح فجر میں سو جاتی ہے۔ الٹے ہو گئے پروگرام، سارے الٹے ہو گئے ہمارے۔ میں عام بچوں کو کہہ رہا ہوں، ہمارے حافظوں کا یہی حال ہو چکا ہے، ساری رات جاگنا ہے تے دن نو سونا ہے۔ اللہ کے بندے، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو سوائے نحوست کے، بلا کے اور اللہ کی ناراضگی کے کچھ نہیں آنے والا۔ تو دو کام ہو گئے، ایک جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دوسرا جو بھی ہمارا حاکم وقت ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، تیسرا پختگی کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت جماعت کے ساتھ، بڑی جماعت کے ساتھ، جو 14 صدیوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کر آج تک جو ایک ہی راستے پر، ایک ہی مشن پر ہے، اس جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد پر قائم رہنا، تاکہ ان کی دعا ماں سوا کو بھی شامل، یعنی اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ بھی تمہیں قائم رکھے اور شیطان سے بھی اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی 3056 نمبر پر حدیث پاک۔ تو یہ وہ اعمال ہیں قبلہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک بندے کی مغفرت کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا عمل صرف آپ لوگوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ یہ قرآن پاک کا 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ اس میں آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے، صرف ایک حصہ میں آپ کو عرض کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، ایک گاؤں میں جا کر یہ دیوار گر رہی ہے، آپ ایسا کرو گارا بناؤ اور میرے پاس لاؤ، میں اس دیوار کو کھڑا کرتا ہوں۔ وہ گارا بنایا، انہوں نے دیوار کھڑی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے محنت کروائی، یہ ہم نے دیوار کھڑی کی، نہ کسی نے پیسہ لیا، نہ کوئی محنت آنا نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کچھ۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر بتایا، اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ پڑا ہے اور وہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اس خزانے کی اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، دنیا لوٹ کے لے جاتی اور بچے یتیم محروم ہو جاتے۔ وہ بچوں کے خزانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یتیم تو اس وقت اور بھی تھے بھائی، آپ لاہور میں اگر یتیم تلاش کرنا چاہیں نا تو آپ کو 1 یتیم یا 2 یتیم نہیں ملیں گے، بے شمار یتیم ہیں لاہور میں، پورے پاکستان میں۔ پھر یہی یتیموں کی دیواریں کہ اس گاؤں کے اندر بھی اور یتیم تھے، یہ نہیں کہ صرف وہ گاؤں میں صرف وہ 2 ہی یتیم موجود تھے جن کی دیوار 2 اللہ کے نبی، ایک کلیم اللہ صاحب شریعت نبی، ایک حضرت خضر علیہ السلام، دونوں کام کر کے اس کو بچا رہے ہیں۔ اب قرآن نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ صرف وہ 2 یتیم ہی کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے لکڑ دادے جو اوپر ہے 7ویں نسل میں، ایک کہتے ہیں 10ویں نسل میں ایک اللہ کا ولی موجود، صالح شخص۔ یعنی اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو آپ کے نیک عمل کا اثر آپ کی 7 نسلوں تک جائے گا۔ اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کے نیک عمل کا اثر 10 نسلوں تک جاری رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے بابو کام الٹا پڑ گیا تو پھر وہ نحوست بھی نسلوں تک منتقل ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف نیک عمل ہی آگے چلتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ والے ہی موجود ہیں، اللہ ہی کی جو یہ وراثت ہے، علم، تقوی، پرہیزگاری، یہ اسی کی وراثت نہیں چل رہی، بابو شیطان کی بھی چل رہی۔
धोखा, फ्रॉड, बेईमानी। फ्रॉडिये का बेटा फ्रॉडिये ही पैदा होता है। अल्लाह के बीच में कोई अल्लाह हिदायत दे दे तो किसी सीधी निकल आए। हाँ जी, अब आप अंदाजा कीजिए, माह रमजान मुबारक है ना जी, मेरा कोई अकाउंट है कोई नहीं, इधर से आती है इधर से खा के खत्म, चलो इतने कोई लैंडलॉर्ड के बच्चे हैं ही नहीं। मुझे ये हुकूमत ने ऑफर भी किया था आप पैसे ले, मैं नहीं लिया, मेरा नहीं दिल मानता। जिन्होंने लिया बस ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता पैसे लेने को। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा हक यही है कि बस मैं उस मेहनत के पैसे लूँ, भाई उनके पैसे लेना है। अब मुझे फ़ोन आ रहा है बार बार कि ये आपका नाम है जी, ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है जी, बिल्कुल है जी, अच्छा जी चलें ठीक है, आपके लिए ना जी वो पैसे आए हैं तो आप हमारे पास आएँ, या हमें आप जो है ना जी अपना पता बताएं, हम आएंगे आपको पैसे दे के जाएंगे। मैंने कहा भाई वजह, कहते चले आप नहीं आते ना हम आते हैं, आप अकाउंट बता दें हम उसमें सेंड कर दें। मैं कहा वजह क्यों भेजा भाई, फ्रॉडी लोग। मैं एक दफ़ा इस तरह धोखा खा गया था, मुझे मैसेज किसी ने भेज दिया और जायज़ कैश ही मेरे पास है और इतना कोई लैंडलॉर्ड नहीं कि 2000 2500 3000 बस ये, वो मुझे मैसेज भेजा कि मेरे अकाउंट में 5000 रुपये आ गए। और मैं भी बेवकूफ़ आदमी, मैंने भी जायज़ कैश खोल के नहीं देखा इसमें वाकई आए कि नहीं आए। मैंने मैसेज को देखा तो फ़ौरन मुझे फ़ोन आ गया, जी मुझे ना वो मेरे गलती से आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो मेहरबानी करो कि वो ना मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मैंने कहा यार उसका क्या तरीक़ाकार है? उसने कहा सिर्फ आप मुझे कोड बता दें, मैसेज आ रहा है मुझे कोड बता दें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरे तो पैसे हैं नहीं, इसके ही हैं तो ले ले। वो खबीस आदमी ने मेरे सारे पैसे भी ले लिए। हाँ जी, महीना रमज़ान का है और वो फ्रॉडिया कर रहा है। ऐसे महीने के अंदर भी अब वो एक फ्रॉड तो मेरे साथ हो गया था, अब दूसरे से मैं बच गया, मैं क्या उस बड़ा फ्रॉडिया नए से नए। अच्छा मुझे फिर एक फ़ोन आया, हाँ जी हम CCD से बोल रहे हैं जी, हम फलां से बोल रहे हैं, मैं फलाना अफसर हूँ जी, ये आपका नंबर जो है दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल हुआ है जी, तो हम आपको जो है ना जी आप आके हमारे साथ सेटलमेंट करें, वरना हम आपको जो है ना जी कत्ल कर देंगे, मार देंगे, आप चूंकि दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस। मैंने कहा बेटा एक दफ़ा छोड़ के 10 दफ़ा मार दे मुझे, हूँ मैं नहीं काबू होगा, हूँ फ्रॉडिये अल्लाह के फजल ना, एक बार हाथ लग गया हूँ नहीं। आखिरी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक सुराख से मोमिन 2 मरतबा नहीं डसा जाता, एक सुराख से एक मरतबा, एक बारी फ्रॉड हो गया बस ठीक है, हूँ ये नहीं कि हर बारी हूँ तुसी सानू लुट पुट के ले जाओगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ माह रमजान मुबारक है, फ्रॉडिये हैं और उनकी ये जो फ्रॉड करके हराम खिला कमा के अपनी औलाद के मुंह में दे रहा है, तो क्या वो तसव्वुर करेगा कि वक्त का गौस आजम उसकी औलाद पैदा होगी, उसका बेटा गौस पाक बनेगा? चलो गौस पाक ना बने, अल्लाह का वली बनेगा। या अल्लाह का वली छोड़ के जिसकी बुनियाद से लेकर जवानी तक जिसकी हड्डियां पली हराम पर, जिसका खून पला हराम पर, खून भी हराम के पैसे से, हड्डियां भी हराम के पैसे से, उसका जिस्म भी हराम के पैसे से, उसकी परवरिश भी हराम के पैसे से, क्या वो इबादत करेगा तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी? क्या अल्लाह उसको तौफीक मिलेगा सजदा करने की? एक मस्जिद आप बनाएं जी करोड़ों रुपए की, इतनी खूबसूरत मस्जिद, सेंट्रल AC लगाओ, हीटर लगाओ, बेहतरीन वुजू खाना, बेहतरीन बाथरूम, बेहतरीन, जनाब आप आए तो ऐसा महसूस हो कि वाह 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 क्या बात है, हम तो जनाब किसी ने महल के अंदर घुस आए। लेकिन वो पैसा हो सूद का, वो मस्जिद बनी हो सूद के पैसे से, उसकी पानी जो है वुजू खाने के अंदर पानी आ रहा हो चोरी का, बिजली चल रही हो चोरी की। अब मेरे बाबू मुझे बताओ उसमें इबादत का क्या सवाब है? आप उसमें इबादत करना जायज भी समझते हैं या नहीं नाजायज समझते हैं? अगर एक जगह जिसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा पैसा मशकूक लग गया, आपकी वहां पर इबादत कबूल नहीं होती, तो जिसका पूरा वजूद ही हराम से पला है, अल्लाह कैसे उसके अमाल को अपनी बारगाह में कबूल करेगा? अल्लाह ऐसे अमाल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। मेरे आका जी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सैयदना अबू सईद बिन अबू फदला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन में कोई शक नहीं, उस दिन जब अल्लाह ताला लोगों को जमा फरमाएगा तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान करने वाला एक ऐलान करेगा,
میرے آقا جی نے فرمایا من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک۔ آقا جی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، یعنی دنیا داروں سے داد لینے کے لیے اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، اب میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں پڑھوں، کبھی کبھی کہہ دوں جذبے کے لیے تو ٹھیک، ورنہ اکثر پڑھنے والا کہتا ہے اچھی ساری کہو جی سبحان اللہ، اے ہاتھ چک کے کہو جی سبحان اللہ، او ہون اللہ دے نیک بندے او کہنے کھڑے ہو جاؤ، او خدا دے بندیا ایک ہی کر رہے ہیں، تم مداری ہیں، ناچ ہی پڑھ، اطمینان نال پڑھ، سکون نال پڑھ، ہاتھ کھڑے کر دو، ٹنگاں کھڑیاں کر لو، ایک کینڈ کر دو، ایک کینڈ کر دو، تسی کی کر رہے ہو؟ ورزش کر رہے ہو؟ تماشے لا رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آداب ہیں کلام پڑھنے کے۔ پھر اللہ کے فضل سے ہم علماء لڑتے تھے، جب ڈھولکی آئی سی نا جی، جب ڈھولکی آئی سی ہم لڑتے تھے، وہ خدا کا واسطہ یہ کیا میراث پونا تم نے شروع کر دی۔ مجھے اب دو تصویریں، دو ویڈیوز بھیجی ہیں ایک ساتھی نے، پیر صاحب بیٹھے میں ساتھ نعت خان نعت پڑھ رہے اور ادھر خسرے ناچ رہے، نعت خانی ہو رہی ہے، خسرے ناچ رہے نے تو بیٹھے پیر صاحب نے، ہوں لگن جی کنجر خانہ۔ میں نے آج سے 15 سال پہلے کہا تھا یہ مذہبی مجرے بن جائیں گے، مذہبی مجرے نہ کروایا کرو، محفل نعت خوانی کروایا کرو۔ آج پیچھے میوزک چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر خسرے ناچ رہے ہیں، ادھر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی نعت جا رہی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات، یہ کتنا اللہ کے قریب کرے گا؟ اللہ پوچھے گا نا جی ان سے کنے خسرے نچائے سن، تو اس خسرے دے اوپر کنی ویل کرائی سی تو؟ عورتیں نچانا، خسرے نچانا اور نعتوں کے اوپر یہ کام کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، یہ ہے عمل میں شریک کرنا، یہ ہے۔ اب وہ ظاہری بات ہے جتنے بھی اندر کے وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ مجرے شجرے پسند کرتے ہیں، ان کی روحیں تو تڑپ گئی ہوں گی ایسی محفل نعت خوانی دیکھ کے، ان کی تو روح تڑپ گئی ہوگی، واہ 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 کیا بات ہے، اے ہوئی نا محفل، دی ہونی چاہیے۔ ایک مجھے ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا ایک طرف لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے نو ویکھ کے نعت پڑھی جا، بلے ہو جوان دے پترو، کمال کر دیتا۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کیوں اللہ رسول کو مذاق بنا دیا؟ جس دن سے ہم نے اللہ رسول کو مذاق بنا دیا، میں خود نعت شریف پڑھتا ہوں، میں خود اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن ایسی محفل نعت خوانی مجھے نہیں چاہیے جس میں پڑھنے والا فاسق ہے، آگے خسرے نچائے جا رہے ہیں، اور جو منعقد کر رہا ہے اس کی کمائی کہیں پتہ کو نہیں، وہ کہاں سے آ رہی کہاں سے نہیں آ رہی۔ او بندہ خدا، محفل نعت خوانی کا ادب برقرار رکھو، حضور کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے ذکر کو بھی ہچکی کر کے لے گئے۔ جب ہم اس کو منع کرتے تھے تو ہم برے تھے۔ اب مجھے تو خطرہ اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو ہم نے محفل نعت خوانی کے ساتھ کیا ہے، قاری اب قرآن پڑھنے سے پہلے کوئی وہ انسٹرومنٹ نہ لے آئے، وہ بھی میرے پڑھنا ان سکیل میں چیک کر دو کہ سکیل تے میں پڑھنا ہے، میں نے ان ذرا دسن دو، پھر وہ ادھروں وہ جناب بجائے گا ادھروں تلاوت کرے گا۔ اب یہ رہ گیا، باقی اور تو کچھ رہ نہیں گیا، جو حشر ہم نے کر دیا ہے حضرت۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے افعال کا اپنے ماں باپ کے اوپر نحوست نہ گراؤ۔ آپ کسی کے ساتھ قبلہ بھلا نہیں کر سکتے، نہ کرو یار، کم از کم کسی کا برا نہ کرو، یہی آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ کسی کے لیے برائی کا سبب نہ بنیں، اچھائی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، نہ کرو، لیکن کسی کا بیڑا غرق بھی نہ کرو۔ اس طرح دین کا بیڑا غرق کرنے کے بعد پھر کیا حاصل کر لیا حضرت؟ کیا آپ جتنی مرضی محافل، میں نے موٹی سی مثال آپ کو دی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہی اگر اللہ کا گھر حرام کے پیسے سے بناؤ تو آپ کی عبادت قبول نہیں، تو خود تصور کر لو جو وجود حرام سے پلا ہو اس کا کیا بنے گا۔ میرے آقا جی نے فرمایا جس نے اس طرح اپنے عمل کے اندر کسی کو شریک کیا داد لینے کے لیے، اونچی ساری کہو سبحان اللہ، وہ فلانا ہو جائے فلانا ہو جائے، تو آقا جی نے فرمایا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے مانگے، جس کو دکھایا گیا تھا اس سے اگر مانگے،
اللہ سے کیوں اجر مانگتا ہے؟ نعت پڑھ رہا ہے تو کہہ رہے مجھے دعوت دو، بڑی دعوت دو جی، مجھے بڑی دعوت دے دو. ہاں جی، بعض خطیب بغیر نعرے کے چلتے ہی نہیں. اچھی ساری نعرہ لاؤ جی، فلانا نعرہ لاؤ جی، نعرہ حیدری بھی لا دیو جی، اے بھی لا دیو جی، اے بھی لا دیو جی. وہ بغیر نعرے دے چل دے نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر میرے باپو تو انہی سے مدد، انہی سے اپنے ثواب کا مطالبہ کر. اللہ سے مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ مطالبہ تمہیں کرنا ہے اگر اللہ سے تو پھر اس کے عمل کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پھر آقا جی نے فرمایا وہ کسی اور سے اجر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکی عمل سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قبولیت کا مستحق ہے جو خالص طور پر اس کی رضا کے لیے کیا گیا. جس عمل سے ریاکاری مقصود تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. جامع ترمذی شریف کے اندر 3154 نمبر پر، ابن ماجہ شریف میں 4203 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. کل قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک قاری صاحب کو بلائے گا. ہاں جی قاری صاحب ادھر آؤ، کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ میں جب قرآن پڑھتا تھا نا جی تو پوری دنیا جھومتی تھی. اوہ ہائے ہائے، اتنی دنیا جھومتی تھی. اب نا میں رہا ادھر چبرجی، وہاں پر میں خادم رہا، تو ایک بندہ بڑے معروف قاری کی نقل کیا کرتا تھا. اس کو سننے کے لیے نا سڑکیں بند ہو جایا کرتی تھی. آپ کا پتہ نہیں، یہ 15-20 سال پہلے کی بات، سڑکیں بند ہو جاتی تھی. اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا. اور اس قاری کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا تھا. فاسق ترین آدمی تھا. قرآن ایسا پڑھتا کہ دنیا جھوم جاتی. آئے ہائے بلے کیا بات ہے، اتنا سونا قرآن، ایسے لگتا تھا ابھی نازل ہو رہا ہے. اتنا خوبصورت، لیکن عمل اس کا بالکل ایسے. تو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی قاری صاحب کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ میں نے اتنا قرآن پڑھا کہ دنیا جھوم گئی. اللہ اللہ، دنیا پاگل تھی میری قرات سننے کے لیے. یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، تیرے حبیب نے کہا تھا سب سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو یا اللہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے ساری زندگی. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے قرآن پڑھایا ہے، میرا قرآن جھوٹ بولتا ہے. اور تو نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ دنیا تجھے کہے واہ 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 کیا بات ہے قاری صاحب، قرآن پڑھا تو کمال ہوگی، چاس ہوگی. دنیا کی داد لینے کے لیے تو نے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا. جا پھر اب تیرا وہی تجھے سلا دیں گے، پھینکو اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو. اچھا جی اب شہید آ جائے، شہید صاحب کو بلائیں گے. ہاں بھائی شہید صاحب ادھر آؤ، میں نے جان دی تھی، یہ نعمتیں دی تھی، کیا کیا میرے لیے؟ تو عرض کرے گا پروردگار عالم میں نے تیری ذات کے لیے اپنی جان دے دی، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دی. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا آقا جی فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے تو نے جان دی تھی، کوئی میرے لیے جان نہیں دی تھی، تو نے اس لیے دی تھی دنیا تجھے جو ہے وہ بہادر کہے، شجاع کہے. واہ 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 کیا بات ہے بھائی، یہ جنگ لڑتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا اس نے شہرت کے لیے اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو. ان سے پھر ساری پیٹی برآمدی والی آ جانی. ہاں جی علامہ صاحب ادھر آؤ نا جی، کیا کیا ہے؟ میں نے تم لوگوں کو علم دیا تھا، تم نے کیا کیا، کتنا عمل کیا اور کتنا کروایا؟ تو مولوی صاحب کہیں گے یا اللہ میں نے تو ساری زندگی درس ہی دیا، ساری زندگی میں نے تبلیغ کی. میں بستر اٹھا کے کبھی کہیں کہیں کہیں، میں تو بستر اٹھا کے دنیا کے کونے کونے میں بھاگتا پھرتا رہا ہوں. یا اللہ سارے تیرے جو ہے میں تبلیغ کرتا رہا ہوں یا اللہ، اور میں نے تو صرف تیری رضا کے لیے کہا. اللہ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے کیا، اور تو نے یہ سارا اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کہے واہ 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 کیا بات ہے علامہ صاحب کی، یہ مسئلہ کرتا ہے مزہ آ جاتا ہے، یہ جناب بات کرتا ہے خیر ہو جاتی ہے. تو نے دنیا کی داد لینے کے لیے کیا، جاؤ اب اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، مجھ سے کیا لینے آ گئے. کوئی بھی عمل اخلاص کو بیچ میں سے نکال دیں، ریا کا ایک چھوٹا سا ذرہ بیچ میں ڈال دیں، لو جی سارے عمل کا بیڑا غرق، ساری زندگی کمائی آؤ گئی. موٹی سی مثال، دودھ کی بالٹی کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ پورا بندہ موتے اس کے اندر پورا پیشاب کرے تو وہ پلیت ہوگی، اس میں تھوڑا سا پیشاب بھی شامل ہو گیا تو پوری دودھ کی بالٹی برباد ہو گئی. آپ اعمال جتنے مرضی زیادہ کریں، اگر ریا بیچ میں شامل ہو گئی، دکھاوا اس میں شامل ہو گیا، اخلاص اس میں سے نکل گیا، بابو سارے عمل کا بیڑا غرق ہو گیا، پلے کخ بھی نہیں رہا. یہ پیغام ہے روزے کا، یہ پیغام ہے یہ جو بیٹھے ہوئے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا، یہ اعتکاف پیغام دیتا ہے، یہ روزہ پیغام دیتا ہے. لعلکم تتقون، اور تمہیں پرہیزگاری مل جائے، خدا کا خوف مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، ان سب چیزوں کا یہ مقصد ہے. لیکن بابو آ کے پھر ہم نے یہ کرنے کے بعد بھی
روزہ رکھنے کے بعد گھر دے آندے تے بندہ پریشر پائے او میں سارے دن دا بھوکا مینوں ذلیل کر چھڑیا تسی، او میں بھوکا مینوں تسی۔ اب میں آپ کو صرف حدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں نے یہ پچھلے 4-5 دن مسلسل نہ سحری کھائی نہ افطاری کھائی، یہاں پہ بیٹھا کھائی 2-4 پکوڑے کھائے، پانی پیا، اللہ خیر سلام، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ نہ میں نے بیگم کو لڑا، مجھے احساس تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی ہم سارا کچھ کھا پی لیں گے، ایسی کون سی بات۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کے کسی کے اوپر احسان جتانا ہے، پھر بابو ایسا روزہ تیرا کوئی فائدہ نہیں دے رہا جو گھر والوں کو بھی عذاب میں ڈال کے رکھے ہوئے۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے، ادھر اللہ کا فرض ہے، ادھر میرے گھر کی ذمہ داری ہے، میں اس کو بھی دیکھوں گا، وہ ٹھیک ہے، وہ بیمار ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ ہم نے کوئی اس کی ذات پر احسان نہیں کرنا، روزہ رکھ کے ہم نے اپنی ذات پہ احسان کرنا ہے، ہم نے اپنا عمل سیدھا کرنا ہے، ہم نے کسی کا عمل سیدھا نہیں کرنا۔ اگر یہاں پر آ کر بیٹھ کر میں نے نائٹ کلبوں کی طرح رات کو بیٹھ کے ہلڑ بازیاں کرنی ہے، رات کو بیٹھ کے ادھر برگر لیا، ادھر پیزا لیا، ادھر بوتل لیا، اگر یہی کام کرنا ہے تو بابو آپ کے کوئی اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے، آپ رہنے دیں، آپ بس کریں میرے بابو، اس کو یہیں پہ ختم کر دو۔ جاؤ گھر میں بیٹھو، ماں باپ کے لیے جو ہے نا کوئی دودھ دہی پھاڑ کے لے آؤ، یا کوئی سودا شودہ پھاڑ کے لے آؤ، مسجد بیٹھ کے سوائے اپنے اوپر عذاب لانے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے، ہمارا جتنا بھی ہم، اب اللہ وحدہ لا شریک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زکوٰۃ بھی ہے یہ ہمارے، میں اس بات کا قائل ہوں، آپ کھلائیں ضرور کھلائیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہمارے ملک کے اندر نیا جو ہے نا عذاب آیا، طوفان آ گیا، طوفان بے روزگاری، وہ کیا؟ دسترخوان لگانا۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جو دسترخوان لگائے جا رہے ہیں، میں نے 5000 بندے کو افطاری کروا دی، میں نے 6000 بندے کو افطاری کروا دی، میں نے 2000 بندے کو افطاری کروا دی، وہاں پہ دسترخوان لگتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، آپ تو معاشرے کے اندر جرائم کی پیداوار نرسری لگا کے بیٹھ گئے، آپ نے صبح بھی ان کو کھانا کھلا دیا، شام کو بھی کھلا دیا، جس کو پیٹ بھر کھانا ملے، مرغا بھی ملے، گائے بھی ملے، گوشت بھی ملے، اور اب تو وہ مقابلے میں شتر مرغ کے بھی جو ہے وہ کاٹ کے اس کو کھلاتے ہیں، جس کو اتنا لگژری کھانا ملا، ان کی متمری محنت کرے ساری دن۔ حضرت سیدھی بات ہے، کسی کا دماغ خراب ہے، گاؤں سے لوگ آئیں، وہ گاؤں میں وہ کھانا نہیں کھا سکتے جو آپ یہاں پر ان کو دسترخوان پہ کھلا رہے ہیں، آپ مرغی بھی کھلا رہے ہیں، آپ بکرا بھی کھلا رہے ہیں، آپ گائے بھی کھلا رہے ہیں، اور بہترین کھانا بھی دے رہے ہیں، شربت بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ آپ ان کو دیے جا رہے ہیں، وہ دماغ خراب ہے، وہ سارا دن سمے گا تے اٹھ کے بیٹھ کے روٹی کھا لے گا۔ او بابو محنت کش کیوں نہیں پیدا کرتے آپ؟ وہ 5000 بندے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، ہر سال ان دسترخوان والوں کا، اور یہ زیادہ تر این جی اوز کرتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم غربت کو ہٹائیں گے۔ مجھے ایک بھی گاؤں، ایک بھی جگہ ایسی نہیں نظر آئی جس جگہ سے ایک مرتبہ آپ نے یہ کام شروع کیا اور اگلے سال اس میں کمی آئی ہو۔ اگر آپ غربت مٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو اگلے سال اس میں کمی آنی چاہیے تھی، لیکن اگلے سال اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو غریب بستیاں ہیں، جھگیاں، وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی، کہاں پہ ہوتی ہے؟ ڈی ایچ اے میں ہوگی، بڑی بڑی اچھے جہاں پر بڑے بڑے وہ سیٹ لوگ رہتے ہیں وہاں پر ہوگی، سڑکوں کے کنارے پر ہوگی، سڑکوں کے اوپر ہوگی، تاکہ یہاں سے گزرنے والا ہر جو ہے نا امیر آدمی وہ جناب دیکھے اور پھر ہمیں دے کے جائے۔ کمال ہو گئی یار، یہ تو مجرم پیدا کر رہے ہیں، محنت کش کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ 5000 بندے کو افطاری کروانے کی بجائے صرف 100 بندے کو روزگار لگا دیں، وہی پیسہ دیں اس کو، غربت بھی ختم ہوگی، جرائم بھی کم ہوں گے، پھر یہ سلسلہ آگے لے کے چلیں۔ جو حقیقتاً محنت کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں۔ لہذا اب یہ وہ چیزیں تھیں جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ اب میں 1-2 منٹ کے اندر آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں بتا دوں، کس کے اوپر واجب ہے دی صدقہ فطر؟ مسلمان کو چاہیے کہ صبح عید کی نماز سے پہلے وہ بندہ ادا کرے، اور جس کے اوپر قرض کے علاوہ 52 تولے چاندی یعنی 612.36 گرام جس کے پاس چاندی موجود ہو یا اس قیمت کے برابر نقدی کیش موجود ہو، اس کے اوپر وہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ہمارے حکومت پاکستان کے مطابق، یہ اس رمضان مبارک کے مطابق، جس بندے کے پاس 5,03,529 روپے موجود ہیں وہ صاحب نصاب ہے، یعنی سادہ لفظوں میں 5,03,500 روپیہ جس بندے کے پاس موجود ہے وہ آج صاحب نصاب ہے۔
اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے یا اتنے پیسے کی چاندی موجود ہے تو پھر اس صورت میں آپ صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ کوئی شخص بلا عذر یا عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ پایا ہو تو بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں فطرانہ ادا کرے گا، فطرانہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اور جو بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا، زمین و آسمان کے درمیان اس کے روزے ایسے لٹکے رہ جاتے، اور ہر ایک بندے کے اوپر اب یہ اس کی حیثیت کے مطابق فطرانہ واجب ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار جو ہے 300 روپے ہے، پھر 1200 روپے ہے، پھر 3800 روپے ہے، پھر 5200 روپے ہے، پھر 7200 روپے ہے، پھر اس کے آگے جو آپ کی اپنی حیثیت، یہ ہر ایک بندے کی حیثیت کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ 10,000 روپے ادا کر سکتا ہے، 8200 روپے ادا، جو کھجور کی قیمت ادا کر سکتا ہے، وہ کہیں نہیں جی میں تو غریبوں والی دوں گا، 300 روپیہ دوں گا، وہ ایسے وہ 300 روپے تو ادا ہو جائے گا، باقی اس کے اوپر سر پہ رہے گا۔ آپ خود جانتے ہیں آپ کی کتنی حیثیت ہے، آپ کتنا فطرانہ ادا کریں، اب کس کی طرف سے بندہ ادا کرے۔ تو ہر صاحب نصاب اپنی نابالغ اولاد کا، جو مالک نصاب نہیں، کا صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ عاقل بالغ اولاد بیوی زیر کفالت ہوں تو ان کا صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے ان کی اجازت دینا بھی ضروری نہیں۔ خرچہ گھر کا بندہ ہی چلا رہا ہے جی، وہ بیوی کو بھی، اس کا بھی کوئی آمدنی نہیں، بیوی بھی نہیں کماتی، بچے بھی نہیں کماتے، تو اب ظاہری بات اس کی زیر کفالت ہیں، تو ان کا بھی صدقہ فطر وہ بندہ ہی ادا کرے گا، گھر کا سربراہ دے گا، اور اس میں سے ان کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر یہ سارے جو ہے کمانے والے ہیں اور بالغ ہیں تو اس صورت میں پھر ان سے آپ اجازت لے لیں اگر دینا چاہتے ہیں۔ باپ کا بیٹا بھی دے سکتا ہے، بیٹے کا باپ بھی دے سکتا ہے، کوئی بھی گھر کا فرد، سارے ہی تو کما رہے ہیں تو کوئی بھی دے سکتا ہے، اور اگر نہیں کما رہے تو گھر کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اچھا جی، اب کتنا واجب ہے، کب واجب ہے؟ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، رمضان مبارک میں ادا کرنا بھی بالکل باعث اجر وارث ثواب ہے۔ آمدنی اور مالی حیثیت کے مطابق ہر بندے کے اوپر جو گندم کی قیمت کا صدقہ فطر دے سکتا ہے وہ گندم کا دے، جو کھجور کا دے سکتا ہے وہ کھجور کا دے، جو کشمش کا دے سکتا ہے وہ کشمش کا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کو دے؟ یہ جو سڑکوں پر بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا۔ سڑکوں کے اوپر بھکاری جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا، حرام کام ہے، حرام ہے، یہ انتہائی پیشہ ور قسم کے مجرم اور بھکاری ہیں، اور آپ کی نسلوں میں سے بھی زیادہ یہ امیر لوگ، ان کو نہیں دینا۔ اب جو ہے آپ کے ہر ایک جو جس محلے کا جہاں سے آیا ہے وہ اس محلے کے جو اپنا حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں ان کی خدمت کرو، یہ محنتی لوگ ہیں، ان کی آپ خدمت کریں۔ جو دینی ادارے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں، نہیں تو کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی بچے کی ذمہ داری کو آپ اٹھا لیں، اس کی جتنی فیس ہوگی، اس کا جو سلسلہ ہوگا وہ ہم ادا کریں گے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، علی شان ہے، قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کے ضمن میں نے یہ درس قرآن میں بھی عرض کیا تھا اور میں اب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے بندے تیرا مال نیک بندے کے علاوہ کوئی نہ کھلانا ہے نا تو فاسق فاجر کو کھلانے کی بجائے، یعنی سید عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جی کہ تیرا پیسہ نیک بندے کے علاوہ کوئی نہ کھائے، پرہیزگار اور نیک بندہ کھلانا ہے نا تو ان کو کھلاؤ۔ یہ کم از کم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور کوئی جو بھی کام کریں گے اللہ رسول کی اطاعت میں ہی کریں گے نا۔ اور ان میں سے جن کو آپ پیشہ وروں کو دیتے ہیں، ان کو اگر آپ ان سے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں نماز کی شرائط کیا ہے۔ یہ بچے میرے پاس آئیں، آتے ساتھ ہی میں نے ان کی نمازیں سیدھی کروانا شروع کی۔ میں نے کہا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، منہ چک نہیں بیٹھنا، گپا نہیں مارنی، چلو نماز کی شرائط بھی یاد کروائیں، نماز کے فرائض بھی یاد کروائے، قرآن پاک بھی ترجمے کے ساتھ ان کو شروع کروا دیا ہے، دیگر مسائل بھی ان کو سکھا رہے ہیں تاکہ یہاں پر آنے کے بعد یہ ایسا نہ ہو کہ جناب میں منہ چک کے آ گئے تو بس ٹھیک ہے، بس ہنسو کھیڈو تے برگر کھاؤ تے جناب پیزے کھاؤ تے چلا اپنے تبھی عذاب چڑھاؤ تے اگلے بھی عذاب چپا کے جاؤ، ایسا نہیں ہونے۔ یہ ان لوگوں کو آپ کھلائیں تاکہ آپ کا پیسہ بھی صحیح جگہ پر لگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔